بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم قابل قدر اساتذہ کرام اور حضرات اکرام، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا پڑ چکی ہے، نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں روب و دبدبا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کی کوئی بھی حکومت اور سلطنت ان سے نہیں ڈرتی ہے اور یہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور حکومت تصور کیا جا رہا ہے اور دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، اس کی حکومتی کی جا رہی ہے اور اسلام کے جانشین صحابہ کرام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ دہشت گردی کا الزام دے کر مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا بات یہ ہے وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا رہنما ہے، وہ سرزمین جو 1400 سال سے اسلام پر چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین جہاں نبی کے برکات کا نزول ہوتا رہا ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے دل میں عزت رکھتی ہے، اور اسی دل میں صلیب کا زہر آلود کر دھوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو اور مسلمان بھائیو، ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا کہ آج پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور روب دبدبا کا ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں لڑتی تھیں، کل تک وہ مسلمان جو کہتے 300 جگہ تھے مگر انہوں نے 1000 مسلح تجربے کاروں کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست سے پاس کی تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں ڈوب جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو عبور کر جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کیا ہوا؟ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے ذلیل و کبیر قوم، آج اس قوم سے اسرائیل جیسی مظلوم قوم بھی نہیں کرتی ہے۔ کل تک یہ یہودی حضرت عمر سے منتیں کرتے تھے کہ اپنے دیوار سے نکالو، جب حضرت عمر نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا، اے عمر، آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھیڑ کے اندر یہودیوں کو رہنے کے لیے یہ مسلمانوں کو دہشت دیں گے، اپنی زمین کے پیداوار کا مشکل کر دیں گے، تو آپ ہمیں پیپر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا، اے رب کے دشمن، اے نبی کے دشمن، مجھے نبی کا ایک فرمان یاد ہے، مجھے یہ یاد ہے جب اللہ کے نبی نے تیری طرف اشارہ کرتے کہا تھا، ایک دن وہ بھی آئے گا جب مسلمان تجھے خیمہ سے نکالیں گے، تیری امیاں تیرے پیچھے دوڑی چلی جا رہی ہوں گی، تیرے ہمارے تیرے سر پہ اچھل رہے ہوں گے، میں تمہیں خیمہ سے نکالوں گا اور خیمہ کو پاک کروں گا۔ کل تک یہی یہودی جو خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے، کل
یہی یہودی جو فیور میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے، عاجزی کرتے تھے، آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے طرف اس کو پامال کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اور مسلمان بھائیوں، اگر غور سے دیکھا جائے، ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج اس وقت پر مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ آپسی لڑائی جھگڑے، آپسی جنگ و جدل اور اتحاد و اتفاق کا نقصان ہے۔ میں چند باتوں پر اپنی ختم کرتا ہوں۔